تو ہم اپنی جان کی حفاظت کے لیے ایرے غیرے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیتے، جان جائے گی تو ایرے غیرے کو منبر رسول پہ لا کے کیسے بٹھاتے ہیں؟ کیا ایمان کی پرواہ نہیں ہے؟ کوئی بھی غیر ذمہ دار ڈاکٹر اگر علاج کرے گا تو جان جائے گی، غیر ذمہ دار جو عالم نہ ہو، فاضل نہ ہو، بزرگوں کے باادب نہ ہو، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم نہ ہو، جو فتاوی رضویہ کو سمجھنے کی صلاحیت نہ رکھتے ہو، اگر یہ منبر رسول پر بیٹھ کر قوم کے لیڈر بنیں گے تو ناقص ڈاکٹر کی وجہ سے جان جائے گی، ایک ناقص خطیب کی وجہ سے ہماری قوم کا ایمان چلا جائے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو فتاوی رضویہ پڑھ پڑھ کے اس کا غلط مفہوم لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو پڑھے نہیں، لکھے نہیں، مدرسے نہیں گئے، قرآن نہ جانے، حدیث نہ پڑھنا جانے، عربی نہ جانے، عبارت نہ پڑھنا جانے، نحو و صرف نہ جانے، آج وہ بتا رہے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے۔ میں کہتا ہوں بے وقوفو، ہمیں تم سے مسلک اعلیٰ حضرت سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے مسلک اعلیٰ حضرت سمجھانے کے لیے حضور کا جو شریعہ کا ہمارے پاس الحمدللہ بڑے بڑے علماء موجود ہیں، آج جاہل بھی ہیں، عالم کا لبادہ اوڑھ ہے، آج جاہل بھی ہیں، عالم کا لبادہ اوڑھے، ایسے لوگوں سے ایمان بچائے رکھنا بہت اچھا۔ ضرورت اس بات کی، میں اپنے جوانوں سے کہہ رہا ہوں ہر سوشل میڈیا پہ آنے والے بندے سے متاثر نہ ہو جایا کریں۔ ہمارے بہت سارے نوجوان ہیں، وہ قریب ملک پاکستان کا مرزا جھیلوی جیسا جاہل، آج ہمارے جوان اس سے متاثر نہیں، صاحب بہت بڑا اسکالر ہے، جس کو قرآن کا ناظرہ پڑھنا نہ آئے، جو قرآن صحیح سے پڑھنا نہ جانے، زبر زیر میں جسے فرق نہ آئے، تشدید جس کو سمجھ نہ آئے، سکون جس کو سمجھ نہ آئے، وقت جو سمجھنا نہ جانے، آج ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں بہت بڑا عظیم اسکالر ہے۔ یار خدا کے بندو، تم نے اسکالر دیکھنا ہے تو جا کے مخدوم کچھوچا کی بارگاہ میں دیکھو، تمہیں اسکالر دیکھنا ہے تو میرے غریب نواز کی بارگاہ میں جا کے دیکھو، تمہیں اسکالر جا کے دیکھنا ہے تو جاؤ الجامعۃ الشفیہ مبارک پور چلے جاؤ، ایک خاموش رہنے والا شخص جس کو دنیا محمد احمد مصباحی کے نام سے جانتی ہے، دیکھ لو تقریر کی دنیا میں ہم جیسے ناقص لوگوں کو بھی لوگ علم کا سمندر بول دیتے ہیں، حقیقی معنی میں علم کا سمندر دیکھنا ہے تو محمد احمد مصباحی اور مفتی نظام الدین صاحب کو دیکھ۔ کیا بات ہوگا، ہمیں ایسے ایرے غیر لوگوں سے فتاوی رضویہ شریف نہ پڑھنے کی ضرورت ہے نہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جی میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں خالی سوشل میڈیا کے ان لوگوں سے متاثر نہ ہوں، اپنے علاقے کے ذمہ دار علماء سے مشورہ کریں کہ صاحب ہم جلسہ کرنا چاہتے ہیں، ڈاکٹر کے لیے مشورہ کرتے ہیں آپ جی، آپ کسی بھی علاقے کے بہت بڑے عالم ہیں، بہت مانتے ہیں، ہر مسئلے کے اندر اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، لیکن آپ کا فور ایگزامپل کاروبار ہے کپڑے سینے کا، ٹیلر ہیں آپ، کسی عالم کو مفتی کو بہت مانتے ہیں، بہت قابل ہیں آپ کے حضرت، جتنے بھی قابل ہیں کپڑے سی دیں گے؟ بتائیے مجھے، آپ سے بولیے کپڑے سی دیں گے؟ نہیں سی سکیں، کیوں؟ فیلڈ الگ الگ، تو جس کا جو کام ہے وہی کر سکتا ہے۔ حضرت کتنے ہی قابلوں کپڑے نہیں سی سکتے، اسی انداز میں آپ جتنے بھی قابل ہو جائیں، جو حضرت کا کام ہے وہ آپ بھی نہیں کر سکتے۔ جو 11 مہینے میں ہمارے علماء سے مسائل سیکھتے ہیں، وہ محرم کے مہینے میں ڈھول باجے کے معاملے میں فتویٰ دینے کے لیے مفتی صاحب بن جاتے ہیں۔ جو 11 مہینے ہمارے علماء سے مسائل پوچھتے ہیں، 12ویں مہینے میں جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو مفتی صاحب بن جاتے ہیں۔ کاش کہ تم نے حسینیت کو سمجھ لیا ہوتا تو تم اتنے جری نہ ہوتے، تمہیں اس بات کا اندازہ ہوتا۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اسے درجہ بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ آج ہم حسینیت کے نام پر یہاں موجود ہیں۔ آپ جانتے ہیں حسینیت کس چیز کا نام ہے؟
حسینیت کس چیز کا نام ہے؟ اگر دو جملوں میں حسینیت کو سمجھنا ہو تو میں ہمیشہ اس کی تعریف کرتا ہوں. حسینیت نام ہے ظلم کے خلاف کھڑے ہو جانے اور ڈٹ جانے. جی میں نے صرف کھڑا ہونا نہیں بولا, جی اگلے جملے پر بھی غور کیجئے گا. حسینیت نام صرف کھڑے ہونے کا نہیں ہے. کھڑے تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں مگر بٹھا دیے جاتے ہیں, انہیں دبا دیا جاتا ہے, حوصلے پست کر دیے جاتے ہیں. کبھی ماں باپ بٹھاتے ہیں, کبھی رشتہ دار بٹھاتے ہیں, کبھی جاننے والے بٹھاتے ہیں, کبھی پرشاسن کے لوگ بٹھا دیتے ہیں, کبھی مقدمے کے نام پر FIR کے نام پر بٹھا دیا جاتا ہے. تو ہم نے تعریف حسینیت کے یہی لکھی. حسینیت کا مطلب ہے ظلم کے خلاف کھڑے ہو جانا اور ڈٹ جانا, پورا جبل شامخ بن کے کھڑے ہو جانا اور دنیا کو اس بات کا پیغام دے دینا, یاد رکھو جان تو جائے گی مگر حسینی کے قدم اب ڈگمگائیں گے نہیں. جان تو جائے گی مگر ہمارا مقصد کبھی پیچھے نہیں جائے گا. جان تو جائے گی مگر ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. کاش کہ آج قوم مسلم کے اندر اتنا شعور پیدا ہو جائے کہ میری قوم حسینیت کو سمجھنے لگے. یاد رکھیے ڈھول بجانا حسینیت نہیں ہے, ناچنا گانا حسینیت نہیں ہے, شور شرابہ یہ حسینیت نہیں ہے. حسینیت نام ہے اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکانے کا. حسینیت نام ہے ظلم کے خلاف کھڑے ہو جانے کا. حسینیت نام ہے ناموس رسالت پر پہرا دینے کا. حسینیت نام ہے امام ظالم کے خلاف مہم چلانے کا, تاکہ امام ظالم عہدے پر باقی نہ رہے. کوئی ایسا شخص آئے منصب اور عہدے پر جو مصطفیٰ کے دین کا وفادار ہو, جو شریعت کا وفادار ہو, رسول اللہ کے مشن کا وفادار ہو. حسینیت اسی چیز کا نام ہے. اور آج حالت یہ ہے کہ ہم حسینی تو ہیں لیکن ہمارے کردار سے ایسا نہیں لگتا ہے کہ ہم حسینی ہیں. یہاں جتنے بھی بیٹھے سب حسینی ہیں؟ ذرا مجھے ہاتھ اٹھا کے بتائیے. الحمدللہ سب حسینی ہیں, لیکن آپ نے کبھی غور کیا زبان سے کوئی حسینی نہیں ہوتا ہے, کردار سے حسینی بنتے ہیں. کردار پر کبھی غور کیا آپ نے؟ میں جوانوں سے خطاب کر رہا ہوں, آپ کو حیرت ہوگی اس وقت 17-18 سال کے جوان ہمارے شراب کے ٹھیکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. کون ہے یہ؟ حسینی, نعرہ لگانے والے حسینی. 18 سال کے جوان ہمارے پوری رات تاش کے پتے کھیل رہے ہیں. کون ہیں؟ حسینی. یہ ہمارے جوان پوری رات غیر محرم سے فون پر بات کر رہے ہیں. کون ہیں؟ حسینی ہیں. یہ ہمارے جوان ہیں جو شادی کے نام پر لاکھوں روپے کا بھیک میں جہیز مانگ رہے ہیں. کون ہیں؟ حسینی ہیں. کون ہے یہ جو شادی کے نام پر ڈھول باجے اپنے دروازوں پہ ڈی جے بجا رہے ہیں؟ کون ہے؟ حسینی ہیں. یاد رکھیے ہو سکتا ہے میرے جملے تلخ اور آپ کو برا لگے, لیکن برا لگے بھی تو بہت اچھی بات ہے, دوبارہ مت بلائیے گا. لیکن یاد رکھیے گا مسلک اعلیٰ حضرت اسی کا نام ہے. نہ ہمیں چاپلوسی کرنی ہے نہ کسی سے چاپلوسی کرانی ہے. میرے امام بریلی کے تاجدار امام اہل سنت سے جس زمانے میں کہا گیا تھا نان پارا کے نواب کی تعریف کرتے انعام ملے گا, میرے امام احمد رضا نے فرمایا احمد رضا کسی دنیا دار کی نہیں تعریف کرے گا تو مدینے کے تاجدار کی کرے گا, احمد مختار کی کرے گا. اور جب تعریف کرنے پہ آئے ہیں تو مسکرا کے کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جا نہیں. کروں تیرے نام تو جا فدا, نہ بس ایک جا تو جہاں فدا, تو جہاں سے بھی نہیں جی دھرا. کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں, کروں مدح اہل تو والنزا. پڑے اس منا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے قریب کا, میرا دین پارے جانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم حسینی ہیں اور حسینیوں کے تیور کبھی چاپلوسی والے نہیں ہوتے. میرے امام نے کبھی کسی کی چاپلوسی نہیں کی. میرے امام نے تو کلمہ پڑھنے والوں سے کہا دشمن احمد میں شدت کیجئے, ملحدوں سے کیا مرفت کیجئے, غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. میرے امام نے ہمیں پکا حسینی بنایا ہے.
حسینیت کس چیز کا نام ہے؟ ظلم کے خلاف کھڑے ہو جانے کا نام. بڑی معذرت کے ساتھ آپ نہ ظلم کے خلاف کھڑے ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے، نہ آپ ظلم کے خلاف کھڑے ہیں، اور جو لوگ ظلم کے خلاف کھڑے ہیں آپ کی قوم کے، آپ خود اپنے ہو کے اس کی دلالی اور مخبری کر رہے ہیں. جی اللہ اللہ کیا بات ہے. نہیں کھڑے آپ ظلم کے خلاف. یہ میں پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں، میں نے کہیں سنی نہیں ہے. میں جس عہدے اور جس منصب کو سنبھالتا ہوں یہ سچویشن ہر دن آتی ہے. ہم ظلم کے خلاف کھڑے نہیں ہیں، اور جو کھڑا ہے ہم اس کی مخبری کر رہے ہیں. اور ہم سوچ کیا رہے ہیں؟ نہیں صاحب ہم مخبری کر کے ذرا ادھر عزیز ہو جائیں گے. چائے ملے گی بہت بہترین والی، پیٹ پر ہاتھ رکھا جائے گا. نہیں صاحب بہت بڑی آدمی خبر دیتے ہیں. ڈاکٹر راحت اندوری نے کہا تھا لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی صدمے، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی. جب مارا جائے گا تو آپ کے لیے ریڈ کلر کا کارپیٹ نہیں بچھایا جائے گا. دنیا جان گئی ہے جو اپنی قوم کا وفادار نہ ہوا وہ ہمارا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا بات ہے. دنیا یہ سمجھ گئی ہے جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. آج ہندوستان کی سرزمین پر ہمارے لیے حالات ایسے ہی ہیں. ہمیں یہ بار بار احساس دلایا جا رہا ہے رئیس صاحب نماز پڑھنی ہے وہاں چلے جائیے، روزہ رکھنا ہے وہاں چلے جائیے، اذان پڑھنی ہے وہاں چلے جائیے. میں کہتا ہوں بے وقوفوں کیوں کہاں چلے جائیں؟ ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہے، تاج اور لال قلعے کے یہاں پانی ہم ہیں. یاد رکھو ہند کو جس پر ناز ہے وہ کوئی اور نہیں ہے. دنیا اپنی چیزوں پر اتراتی ہے، الحمدللہ ہم اترانے والے نہیں ہیں. اللہ کا شکر ادا کر کے فخر کے ساتھ کہتے ہیں یہ لال قلعہ ہم نے دیا، ہم نے دیا. یہ قطب مینار ہم نے دیا ہے. یہ دہلی کی جامع مسجد کسی اور نے نہیں، ہم نے دی ہے. پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں. پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں. ارے ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں. کیا بات ہے. آج ہندوستان کی سرزمین کے حالات یہی ہیں. احساس دلایا جا رہا ہے نہیں صاحب یہ آپ کا نہیں ہے. بتائیے دنیا کو، بتائیے دنیا کو، بتائیے ہم بھی تعمیر وطن میں ہیں برابر کے شریک. در و دیوار اگر تم ہو تو بنیاد ہے ہم. جب پڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا. آج کہتے ہو کہ گلشن میں تیرا کام نہیں. ہندوستان کی سرزمین پر دراصل مسلمانوں سے ایک غلطی یہ ہوئی کہ مسلمان جذبات میں نعرہ لگاتے رہے. ہم ہندوستان کی سرزمین پر ذمہ دار بھی ہیں، وفادار بھی ہیں، مگر ایک سینٹنس، ایک جملہ مسلمان کہنا بھول گئے. نعرہ یہ لگانا تھا ذمہ دار بھی ہیں، وفادار بھی ہیں، اور برابر کے حصے دار بھی ہیں. یہ نعرہ لگانا تھا مسلمانوں کو، برابر کے حصے دار بھی ہیں، تاکہ لوگ اس دھوکے میں نہ رہیں کہ مسلمان شیرینی اور تبرک لے کے خوش ہو جاتے ہیں تو خوش ہو جائیں گے. نہیں، اس سرزمین پر میرے غریب نواز کی چوکھٹ ہے. یہ ملک میرے غریب نواز کا ہے. یہ احساس مت دلائیے ہمیں. ڈاکٹر راحت اندوری نے تو کہا جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے. سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. آپ پڑھتے چلے جائیے. حسینیت اسی چیز کا نام ہے. میں نے قرآن عظیم کی ایک آیت پڑھی، محرم کا مہینہ تھا، وہ آیت نہیں پڑھی میں نے قرآن عظیم کی ایک آیت پڑھی اذا جاء اجلہ لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، کہ اللہ نے تمہاری موت کا جو وقت مقرر کر دیا ہے نہ ایک لمحہ پہلے آئے گی نہ ایک لمحہ بعد میں آئے گی. جو وقت تمہارا مقرر کر دیا اسی وقت پر آئے گی. جب موت کا وقت یقینی ہے، برحق ہے اور مقرر ہے تو ڈر کس بات کا ہے، خوف کس بات کا ہے، قدم پیچھے کیوں ہٹائے جا رہے ہیں؟ یاد رکھیے
آج ہندوستان کی سرزمین پر ہمارے لیے المیہ یہ ہے کہ جب بھی ہمارا کوئی مسئلہ ہوتا ہے ہم اپنے بڑوں کے سامنے جاتے ہیں تو ہمارے بڑے ہمارے مسئلے کو دبا دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں صاحب حالات اچھے نہیں ہیں، آج معاملات اچھے نہیں ہیں۔ مجھے بتائیے ہمارے لیے حالات اچھے کب تھے؟ کون سے زمانے میں، کون سی سن اور کون سی ہجری میں؟ موجودہ دور کا سب سے غلط جملہ یہی ہے، حالات اچھے نہیں ہیں۔ ہمارے لیے حالات کے زمانے میں اچھے تھے۔ کیا صلاح الدین ایوبی کے دور میں حالات اچھے تھے؟ کیا نور الدین زنگی کے دور میں حالات اچھے تھے؟ کیا محمد بن قاسم کے دور میں حالات اچھے تھے؟ اللہ اکبر، دیکھتے چلے جائیے۔ کیا طارق ابن زیاد کے دور میں حالات اچھے تھے؟ ہمارا حال یہ تھا جب 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، جب 313 تھے، جب 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ۔ آج ہم کروڑوں میں تو کرتے ہیں غلامی، جب 313 تھے یاد نہیں؟ یاد نہیں؟ بدر کی سرزمین پر 313 رسول اللہ کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ دشمن تو ہنس رہے ہیں ہمارے اوپر، ہمارے پاس نیزے نہیں ہیں، بھالے نہیں ہیں، تلوار نہیں ہے، جانور نہیں سواری کے لیے، گھوڑے نہیں ہیں، اونٹ نہیں ہے، یا رسول اللہ کمزور ہیں، روزے سے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، ہمارے پیٹ سے لگ چکے ہیں، یا رسول اللہ دشمنوں کے پاس دنیا بھر کا ساز و سامان ہے لڑنے کے لیے۔ میرے رسول نے دیکھو غور کرو کیا مزاج کیا تھا کلمہ پڑھنے والوں کو۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا دنیا کی طاقتیں اپنے ساز و سامان پر بھروسہ کرتی ہیں مگر مسلمان سامان پر نہیں، اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے۔ سامان ایک ذریعہ ہے مگر اللہ تمہیں کامیابی اپنی رحمت سے عطا فرمائے گا۔ آپ کو معلوم ہے اسلام کا سب سے بڑا دشمن جسے دنیا ابو جہل کے نام سے جانتی ہے وہ بھی ہے بدر کے میدان میں، اور عالم کیا ہے؟ 2 چھوٹے چھوٹے بچے۔ کتنے کتنے ہے؟ کون سامنے؟ اسلام کا سب سے بڑا دشمن۔ میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں جانتے ہیں؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں خوف نکالیے دل سے، بزدلی نکالیے دل سے، تاریخ پڑھیے اپنی۔ اسلام کا پہلا مقابلہ دشمنان اسلام سے، اور اسلام کا سب سے بڑا دشمن اللہ دکھا رہا ہے۔ اے ایمان والو دیکھ لو، جب تم اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہو تو تمہارے بچے بھی اسلام کے سب سے بڑے دشمن کو پیروں تلے روندنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ 2 چھوٹے چھوٹے بچے آئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس کہا چچا ذرا ابو جہل کا پتہ بتا دیجئے۔ کہا کیا کرو گے تم اتنے چھوٹے چھوٹے، اتنے سارے لوگ ابو جہل کے سامنے ہیں۔ ان بچوں نے کہا تھا قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ ہم نے قسم کھائی ہے یا تو دنیا میں وہ زندہ رہے گا یا ہم مصطفیٰ کے غلام زندہ رہیں گے۔ مارو گے کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کہا نہیں ہماری دشمنی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ حضور کی عزت نہیں کرتا ہے، حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ دنیا میں جینے کا سلیقہ اور دنیا میں جینے کا موقع اسی کو ملے گا جو مصطفیٰ کی عزت کرے گا، اور جو مصطفیٰ کی عزت نہ کرے گا وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ دنیا میں جینے کا اسے موقع دیا جائے۔ اللہ اکبر، وہ دونوں بچے سامنے کھڑے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف نے اشارہ کیا، کہا دیکھو وہ سامنے ابو جہل ہے اور اتنے سارے لوگ ہیں۔ حفیظ جالندری نے شاہنامہ اسلام میں اس کو اپنے انداز میں نقل فرمایا، انہوں نے کہا حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ، تو ان بچوں نے کہا تھا یہ دستہ کب تلک روکے گا ملک الموت کا رستہ، یہ دستہ کب تلک روکے گا ملک الموت کا رستہ۔ جب اللہ کی طرف سے موت کا پیغام آئے گا تو نہ دستہ بچا پائے گا، نہ فوج بچا پائے گی، نہ لشکر بچا پائے گا، نہ لوگ بچا پائیں گے، چونکہ موت کا وقت اللہ نے ہر ایک کے لیے مقرر فرما دیا ہے۔ غور تو کرو، یہ کسی اور کی تاریخ نہیں، ہم کلمہ پڑھنے والوں کی تاریخ ہے جو بزدلی موجودہ دور میں محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والے دکھا رہے ہیں۔ کسی بھی دور میں حضور کے غلام اس طرح کے بزدل نہیں تھے، مگر آج یہ بزدلی ہمارے گھروں میں آ گئی۔ ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ جانتے ہو آپ؟ ناموس رسالت کیا ہے؟ تحفظ ناموس رسالت۔ لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ جب ہمیں کھڑے ہونا چاہیے تھا ہم کھڑے نہیں ہوئے، جب ہمیں بولنا تھا ہم نے نہیں بولا، جب ہمیں ظلم کے خلاف آواز اٹھانی تھی ہم نے آواز نہیں اٹھائی۔ لیکن مجھے بڑا فخر ہوتا ہے کہ کل کی تاریخ میں جب ضرورت پڑی تھی مکے اور مدینے میں تو سلمان فارسی خاموشی سے سن نہیں رہے تھے،
رسول اللہ کی ناموس پر پہرا دے رہے تھے. کل سلمان فارسی نے پہرا دیا تھا, آج سلمان اظہری پہرا دے رہے ہیں. کل سلمان فارسی نے پہرا دیا تھا, آج سلمان اظہری. ہو سکتا ہے کسی کا ہزار اختلاف ہو سکتا ہے اپنی جگہ کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن یاد رکھیے گا حضور کی ناموس میں پہرا دینے والا ہمارے لیے ہیرو ہے. ہم اس کی عزت بھی کرتے ہیں, قدر بھی کرتے ہیں, اس کے لیے کھڑے بھی ہوں گے, آواز بھی اٹھائیں گے اور دنیا سے کہیں گے میری خاموشیوں سے تم کبھی دھوکہ نہ کھا جانا. محبت کی فضا میں بولنا ہم کو بھی آتا ہے. عزیز ہو چکے مایوس ہم دیوار زندہ سے قفس کی تیلیوں کو توڑ رہا ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری. مسلک اٹھیں گے بھی, بولیں گے بھی, دبیں گے نہیں. ذرا زور سے, دبیں گے نہیں, چھپیں گے نہیں, جھکیں گے نہیں, بات نہیں بدلیں گے. اس لیے کہ ہمارا ہیرو جرم کر کے نہیں, مصطفیٰ کی عزت پہ پہرا دے کے جیل میں گیا. شرمندہ وہ ہو جنہوں نے چوریاں کی ہوں, شرمندہ وہ ہو جنہوں نے ڈکیتی کی ہو, شرمندہ وہ ہو جنہوں نے کسی کی زمین دبائی ہو, شرمندہ وہ ہو جنہوں نے زنا کیا ہو, شرمندہ وہ ہو جنہوں نے تاش کے پتے ہاتھ میں لیے ہو, شرمندہ وہ ہو جنہوں نے باضابطہ ملک قانون کی مخالفت کی ہو. ہمیں شرمندہ نہیں ہے. ارے جن ہاتھوں میں نام محمد پر ہتھکڑی ڈالی جاتی ہے وہ تو قابل مبارکباد ہے. جاؤ جیل میں چلے جاؤ, یاد رکھا جائے گا. کوئی تھا علامہ فضل حق خیر آبادی کا غلام جو جیل میں بھی گیا تھا مگر مصطفیٰ کی ناموس پر پہرا دیتے ہوئے. ضرورت ہے اس بات کی, ضرورت ہے اس بات کی. آپ کو معلوم ہے سلمان صاحب جب پولیس اسٹیشن میں تھے تو بھیڑ بہت زیادہ بے قابو ہوئی. پرشاسن نے کہا کہ صاحب آپ مائک لے کے اعلان کر دیجئے. ہماری نہیں مان رہے, شاید آپ کی تو مانیں گے, آپ کے محبت میں آئے ہیں. تو جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا پریشان مت ہوئیے, گھر جائیے, میں جرم کر کے نہیں آیا, مصطفیٰ کی ناموس پر پہرا دے کے آیا. مجھے کوئی غم اس بات کا نہیں ہے. اگر حضور کی محبت میں پوری زندگی بھی اگر جیل میں رہنا پڑے تو غلاموں کا مزاج یہی ہے. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. غلاموں کا انداز یہ ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں آج حضور کی عزت پر پہرا دینے کی بات آتی ہے تو بڑے بڑے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں, بڑے بڑے لوگ. اور ہمارے جوان جب تیار ہو کے جس کو اپنا لیڈر اور رہنما اور بڑا سمجھتے ہیں اس کے پاس جاتے ہیں, وہ بھی بٹھا دیتے ہیں. نہیں صاحب حالات بہت خراب ہے, اچھے نہیں ہیں, زندگی خراب ہو جائے گی. نہیں صاحب بولنا نہیں, آگے نہیں آنا. یار خدا کے بندو, اتنا ڈر کیوں ہے آپ کے اندر؟ آپ ملک کے قانون کی مخالفت تو نہیں کر رہے. زندگی میں 3 چیز اپنائیے. نمبر 1, ظلم کے خلاف کھڑے ہو جائیے. یہ پہلا اصول ہے, لیکن یہ کلیجہ سب کے اندر نہیں ہوتا ہے. ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. میں تو راشد رضا مرکزی صاحب کے اس پورے مشن کو دیکھ کے میرے دل میں آیا یہ جملہ کہہ دوں کہ راشد رضا مرکزی جیسے جوان صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں جو اتنا بڑا مشن لے کے چلتے ہیں جس کو بڑے بڑے لوگ سوچ نہیں رہے ہیں. میں راشد رضا مرکزی صاحب کو بالکل بھی نہیں جانتا ہوں, آج پہلی ملاقات ہے, مگر ہم چہرے دیکھ کے تعریفیں اور عزت نہیں کرتے, ہم مشن دیکھ کے عزت کرتے ہیں. جو مصطفیٰ کے مشن کو آگے بڑھائے گا ہم اسے سر پہ اٹھائیں گے, جو حسین کے مشن کو آگے بڑھائے گا ہم اسے سر پہ بٹھائیں گے, جو میرے آقا کے مشن کو آگے بڑھانے والے ہیں الحمدللہ وہ ہمارے لیے لائق احترام بھی ہیں, قابل تقلید بھی ہیں. اسے ہندوستان کی سرزمین پر 1 سال پرانی بات ہے, آپ نے غور کیا ہوگا الیکشن سے پہلے کا دور تھا, کرناٹکا کی سرزمین پر ووٹنگ کے لیے ایک ناٹک کیا گیا کرناٹکا کی سرزمین پر, اور ہماری ایک بہن مسکان کو کالج سے باہر نکال دیا گیا. کا حجاب پہننا تمہیں اندر نہیں جانے دیا جائے گا. آزادی کے بعد سے لے کر آج تک ان 75 سالوں میں میری قوم کو کبھی خیال نہ آیا کہ بیٹیوں کے لیے کالج بھی ضروری ہے.
آزادی کے بعد اتنے لمبے زمانے میں عرس تو ہوئے، محفل تو ہوئی، جلسے تو ہوئے، قوالی تو ہوئی، دنیا بھر کے کام ہوئے، لیکن یاد رکھیے گا میری قوم کو اس بات کا احساس نہ ہوا۔ 11ویں کا لنگر خوب بنا، محرم کا حلیم خوب بنا۔ الحمدللہ ہم امام عشق و محبت کے ماننے والے مخالف نہیں ہیں اس بات کے، لیکن مشن اعلیٰ حضرت یہ بھی ہے کہ بچی تعلیم بھی حاصل کرے اور کنیز فاطمہ بن کے حاصل کرے۔ مشن اعلیٰ حضرت یہ بھی ہے۔ ہم نے 75 سالوں میں کبھی اس پر نہیں سوچا، لیکن جس دن ہماری بہن مسکان کو کالج سے باہر روڈ پر بٹھا دیا گیا، تب مسلمانوں کا سر شرمندگی سے نیچے جھکا۔ اے کاش کہ ہم نے اس کے بارے میں بھی سوچا ہوتا، اے کاش کہ ہم نے اس کے بارے میں بھی سوچا ہوتا۔ اس 1 سال کے زمانے میں ہم غور کر رہے تھے، فکر کر رہے تھے، مختلف جگہوں پہ میٹنگ کر رہے تھے، مشورے کر رہے تھے کہ ہمیں ایک شخص بھی ایسا نظر نہیں آیا جس کے دل کو یہ بات لگ گئی ہو اور اس نے بیڑا اٹھا لیا ہو۔ مگر اللہ کی عزت کی قسم، میرا بریلی جو ہر زمانے میں قوم مسلم کی قیادت کرتا ہے، اگر بیٹیوں کے لیے کالج کی آواز آئی ہے تو راشد رضا کی آواز وہ بھی بریلی شریف سے ہے۔ یہ بھی ہمارے لیے فخر کی بات ہے، یہ بھی ہمارے لیے عزت کی بات ہے۔ میرا بریلی، اللہ میرے بریلی کو سلامت رکھے، میرے مرکز کو سلامت رکھے، خان بادے امام اہل سنت کو سلامت رکھے۔ یہ آواز بھی بریلی کے پروردہ، تاج الشریعہ کے ادارے کے پروردہ حضرت مولانا راشد رضا مرکزی نے اس چیز کو محسوس کیا اور وہ مشن کو لے کے آگے بڑھے کہ آج کے بعد میری بیٹی کسی غیر کے دروازے پہ بھیک مانگنے نہ جائے گی، تاکہ میری بیٹی کو مرتد بنا دیا جائے، میری بیٹے کے ایمان اور اس کے عقیدے اور اس کی عزت پر ڈاکہ ڈالا جائے۔ ہم ایسے اسکول بنائیں گے جو جنت کا گہوارہ ہوگا، جہاں سے میری بیٹی ڈاکٹر بن کے بھی نکلے گی، قرآن کی عظمتوں کو ساتھ لے کے نکلے گی۔ بہت ارادہ کیا اور یہ ارادہ کیا، اور جب ارادہ کر لیا ہے، آپ جانتے ہیں چراغ کے نیچے اکثر اندھیرا ہوتا ہے، وہ والا کام مت کیجیے گا کہ ایک مرد مجاہد کھڑا ہے تمہارے علاقے میں، خوش قسمت ہو تم۔ قرآن عظیم میں اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ نعمتوں پر شکر ادا کرو گے، نعمتوں میں اضافہ کیا جائے گا، ناشکری کرو گے محروم کر دیا جائے گا۔ میں آج یہ سارے مشن کو دیکھنے کے بعد حضرت مولانا راشد رضا مرکزی صاحب کی ذات کو اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت سمجھ رہا ہوں کہ جس نے موجودہ دور میں میری بیٹیوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے ایک سنیت کا قلعہ قائم کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ یاد رکھو، جس دن میری بیٹیاں اس سنیت کے قلعے میں عالمہ بن کر ڈاکٹر بن کے نکلیں گی، یاد رکھنا جس سماج میں مہینے میں ہزاروں طلاقیں ہوتی ہیں، وہاں طلاقیں نہیں ہوں گی، وہ گھر جنت کے گہوارے بن جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلیٰ حضرت۔ ساتھ دیجئے راشد رضا مرکزی صاحب کا، آپ پہ صرف 100 روپے ہیں، آپ پہ صرف 100 روپے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا کام آپ کے ان 100 روپے سے ہونے والے بھی اور رکنے والا بھی ہے، تو روکنا نہیں ہے، ساتھ دیں گے ذرا زور سے۔ اگر آج اس جلسے میں اس مشن پر لوگوں نے عہد کر لیا، یقین کر لیجئے آج کی آپ کی محنت کامیاب ہو گئی، چونکہ میرے امام نے ہمیں تخریبی ذہن نہیں تعمیری ذہن دیا ہے۔ میرے امام نے تخریبی ذہن نہیں دیا، میرے امام نے تعمیری ذہن دیا ہے۔ تم جہاں جاؤ، جس علاقے میں جاؤ، تمہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ نے تمہیں کیا بنایا ہے، سنیت کا اتنا کام کرو تاکہ دنیا جان لے محمد عربی کا غلام آ گیا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کو فروغ کرنے والا آیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کام کرو اتنی محنت سے، اور جو کام کرنے والے ہیں، میں کیا بتا رہا تھا، 3 کام ہیں، یا تو ظلم کے خلاف کھڑے ہو جائیے، لیکن یہ کلیجہ سب کے پاس نہیں ہے، سب کے پاس اتنا بڑا کلیجہ نہیں ہے، تو دوسرا آپشن ہے آپ کے لیے، جو کھڑے ہیں ان کے کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑے ہو جائیے۔ خود کھڑے نہیں ہو سکتے، خود کھڑے نہیں ہو سکتے، تو جو کھڑے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیے، اور اتنا بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم پیچھے کھڑے ہو کے بھیڑ بڑھانے کا کام کیجئے۔ یہ تیسرا آپشن ہے آپ کا، ظلم کے خلاف کھڑے ہو جائیے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ. حضور نے فرمایا جب برائی دیکھو تو پاور کا استعمال کر کے روکو. آج ہمارے یہاں برائی ہو رہی ہے اور جب حالات خراب ہوتے ہیں تو ہماری قوم کے لوگ آ جاتے ہیں حضرت قرآن خوانی کی محفل کر کے دعا کرا لیجئے پریشانی آ گئی ہے. ہر پریشانی کا علاج قرآن خوانی نہیں ہے. قرآن اللہ کی رحمت والی کتاب ہے, برکت نازل ہوتی ہے, مگر یاد رکھیے گا سارے کام قرآن خوانی سے ہو جاتے. میرے نبی بدر کا لشکر تیار کیوں فرماتے اور کیسے صحابہ جا کے رمضان کے مہینے میں پوری دنیا کے سامنے کہتے مایوس نہ ہو اے دین ملت بیضا زندہ ہے تو سیکھیں گے تجھے خود جگر سے. حضور کے صحابہ ایسے ہی نہیں روزے کی حالت میں چلے جاتے. آج حالت ایسی ہو گئی ہے بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے علماء مسجدوں میں اگر موجودہ حالات پر بات کرنے لگے تو روک دیا جاتا نہیں حضرت کیا ہو رہا ہے, حالات پر بات کر رہے ہیں, سیاست پر بات کر رہے ہیں, الیکشن پر بات کر رہے ہیں, ووٹوں کے لیے اپیل کر رہے ہیں وہ بھی مسجد میں. ارے ناجائز حرام ہے, گناہ جہنم میں جائیں گے. یہ ماحول ہے آج کی تاریخ میں. لوگ کہتے نہیں صاحب ہم سیاست نہیں کریں گے. یاد رکھیے گا میرے جملے کو, آپ سیاست نہیں کرو گے آپ کے ساتھ سیاست کر دی جائے گی. آپ کے ساتھ سیاست کر دی جائے گی. آپ سیاست نہیں کرو گے. حرام نہیں ہے سیاست, ناجائز نہیں ہے سیاست. بولنے دو ان علماء کو. آپ بھی گونگے ہو, اللہ نے انہیں بولنے کی زبان دی ہے, ان کی زبانوں پہ بھی پہرے لگا رہے ہو. کل ایسا نہ ہو آپ کی آنے والی نسلیں گونگی پیدا ہو. اس لیے بولنے دو اور ان عالموں سے کہو حضرت قرآن و سنت کی روشنی میں بولتے جائیے. عمر کی عدالت کو پڑھ کے بولتے جائیے. عمر کی عدالت پڑھ کے سنانا آپ کا کام ہے, آپ کے بازو کو مضبوط کرنا ہمارا کام ہے. ضرورت ہے اس بات کی, ضرورت ہے اس بات کی. علماء کو پاور دیجئے, علماء کو موقع دیجئے, انہیں بولنے کا مزاج دیجئے. پابندی مت لگائیے. حق بول رہے ہیں, حق. آپ کو معلوم ہے آج آپ کی زبانوں پر شکوہ ہے. کیا کریں, ہمارے امام صاحب تو کچھ کرتے ہی نہیں. یہ شکوہ ہے یا نہیں؟ ہم لوگ ہر دن جلسوں میں جاتے ہیں, وہاں کے نوجوان ملتے ہیں, لوگ ملتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب تو کچھ کرتے نہیں. میں ایسا نہیں امام صاحب کی حمایت کر رہا ہوں, ہرگز نہیں. میں امام صاحب کی حمایت نہیں کر رہا ہوں, آپ کو اسٹاف کا مسئلہ حمایت ہرگز نہیں. لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں امام صاحب جیسے کیا کام کریں. سوال کر رہا ہوں آپ سے, جواب دیجیے. بہت اچھا سوال. امام صاحب جیسے کیا کام کریں. 5,000 روپے کی سیلری میں انقلاب برپا کر دیں. 7,000 روپے کی سیلری میں پوری دنیا میں انقلاب برپا کر دیں. 8,000 روپے کی سیلری میں مسجد اقصی کے سامنے جا کے اسلام کا جھنڈا لہرا دیں. یار خدا کے بندو کچھ تو شرم کرو. آج مسجدوں کی کنڈیشن یہ ہے, 3 کونے والے مسجد کے زینے کے نیچے روم بنا دیا گیا مسجد کے امام کو. 3 کونے کا ایک ڈھنگ کا روم بھی نہ دیا گیا مسجد کے امام کو. مطالبہ یہ امام صاحب کچھ کرتے ہی نہیں. کیا کریں گے امام صاحب؟ یاد رکھیے گا ایک عام انسان کی زندگی تو کم سے کم اس کو دو, رہنے میں, سہنے میں, کھانے میں, پینے میں, اس کی زندگی گزارنے میں. یاد رکھیے گا یہ ہمارے علماء قوم کا سرمایہ ہے جو ہندوستان کی سرزمین پر, آج امریا کی سرزمین پر جو اس جلسے میں عزت کے ساتھ آزاد بیٹھے ہو, یہ کسی اور کی دیر نہیں, یہ علامہ فضل حق خیر آبادی کا فتویٰ ہے. جس مرد قلندر نے ہندوستان کی سرزمین پر جہاد کا فتویٰ دے کے دنیا کو بتایا محمد عربی کے غلام ڈرتے نہیں ہیں, جب ڈر جاتے ہیں تو انگریزوں کو بھی ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑتا. کیا بات ہے, یہ کسی اور کی محنت نہیں تھی, یہ ہمارے عالموں کی محنت تھی, یہ ہماری قوم کے ذمہ داروں کی محنت تھی. ضرورت اس بات کی, اور ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ ہمارے علماء بھی تھوڑے سے دن, یہ سب میرے بڑے میں ان کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, ایک عام بات کہہ رہا ہوں, تھوڑے سے دن ہمارے علماء بھی ذرا حضرت حضور کے منصب سے نیچے اتر کے میدان میں آ جائیں. راشد رضا مرکزی صاحب کی طرف تھوڑے سے دن, تھوڑے سے دن. میری کوئی حیثیت نہیں ہے, میں کرسی پر بیٹھا ہوں ایسا نہیں ہے, میں بہت بڑا انسان ہوں, یہ سارے میرے بڑے سینئر ہیں. مہمان نوازی کے طور پہ مجھے انہوں نے کرسی دی تاکہ دور سے میں آپ کو نظر آ جاؤں, لیکن یہ سب بڑے ہیں میرے. مگر یاد رکھیے گا آج ہمارے یہاں لڑائی اس بات پر بھی ہو رہی ہے, ایک صاحب پوسٹر میں میرا ایک لقب رہ گیا. آج لڑائی ہمارے اس بات پر بھی ہو رہی ہے میرا نام نیچے کیوں آیا.
آج لڑائی اس بات پر بھی ہو رہی ہے میرا نام سائیڈ میں کیوں آیا، مین کیوں نہیں دیا. یا اللہ یہ سارے القابات اور پوسٹر کی لڑائی میں مجھے ویل چیئر پہ بیٹھنے والا ایک مرد قلندر یاد آتا ہے. ویل چیئر پہ بیٹھنے والا، اللہ اکبر، وہ سادہ لباس، وہ امامہ، اس امامے کو باندھنے کا انداز بھی ہے، نہ شیشہ ہے نہ آئینہ ہے، اس نے لپیٹا ہے اور بس یوں ہی لپیٹ لیا ہے. اللہ نے اس لپیٹنے کے انداز کو اتنا مقبول کر لیا ہے. آج دنیا کے کونے کونے پہ چلے جاؤ، ہزاروں خادم حسین رضوی کے غلام ہیں، امامے سر پہ لپیٹ کے بتا رہے ہیں اس علاقے میں بھی خادم حسین کے غلام زندہ ہے. ایک سادہ انسان، ایک مخلص انسان، کوششیں. کیا بات ہے حضرت، زندہ باد. بہت اچھا حضرت، واہ کوششیں جب مخلص ہوں، کوششیں جب مخلص ہوں تو اللہ کامیابی ضرور دیتا ہے، ضرور دیتا ہے. کوششیں جب مخلص ہوں. دیکھ لو جامعۃ الاشرفیہ مبارک پور جا کے حافظ ملت نے اس پودے کو لگایا، مگر آج پوری دنیا میں حافظ ملت اور جامعۃ الاشرفیہ کا نام ہے. کوششیں جب مخلص ہوں. کون؟ یزیدی کیا سوچ رہے تھے معلوم ہے آپ کو؟ یہ تمام علماء اکرام مختلف جگہوں پہ سفر کرتے ہیں، آپ جا کے دیکھیے، علماء بتائیں گے آپ. ہم روز جاتے ہیں جلسوں میں، ہندوستان سے باہر بھی جانے کا موقع ملا، کہیں یزید کی اولاد نہیں ہے. کوئی نہیں کہتا نہیں صاحب آپ کون ہیں؟ صاحب ہم یزید کی اولاد میں سے ہیں، ایک بھی نہیں ملتا ہے. آپ کون ہیں صاحب؟ شمر کی اولاد میں سے، کوئی نہیں ملتا ہے. آپ کون ہیں؟ عمرو ابن سعد کی اولاد میں سے، کوئی نہیں ملتا ہے. آپ کون ہیں؟ خولی کی خاندان سے، کوئی نہیں ملتا ہے. مگر اللہ کی عزت کی قسم دیکھ لو، جس شہر میں چلے جاؤ، آپ کون ہیں؟ میں حسینی سید ہوں. آپ کون ہیں؟ میں حسنی سید ہوں. آپ کون ہیں؟ علی کی اولاد ہوں. آپ کون ہیں؟ امام موسیٰ کاظم کی اولاد ہوں. آپ کون ہیں؟ رضا علی کی اولاد ہوں. مصطفیٰ کے غلاموں کو اللہ اکبر اللہ نے ایسا مقبول کر دیا ہے، حسین کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے. توجہ ہے آپ کی؟ قیامت تک نہ ذکر حسین مٹے گا، حسین کا ذکر مٹے گا نہیں، حسین کا ذکر مٹے گا نہیں قیامت تک. تو نہ ذکر حسین مٹے گا، نہ ذکر خاتم حسین مٹے گا، نہ ذکر حسین مٹے گا، نہ خاتم حسین کا ذکر مٹے گا. اس لیے کہ اللہ نے اس ویل چیئر پہ بیٹھنے والے کے عشق کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے. وہ ویل چیئر پر بیٹھنے والا دیکھا نہیں تم نے؟ بڑے بڑے قلندر جس کے سامنے بولنے کی ہمت نہ کریں، بڑے بڑے عہدے والے جس کے سامنے آنکھ ملانے کی ضرورت نہ کریں، بڑے بڑے منصب والے آئیں اور سامنے بیٹھ کر کہیں بابا جی انٹرویو لینا ہے. بڑے بڑے عہدے والے جس کے سامنے آئیں، اس کا سادہ لباس ویل چیئر پر بیٹھ کر بھی یہ ہمت نہ ہو کہ اس بندے سے کچھ کہہ دیں. اللہ اکبر، یہ روب ملا کہاں سے ہے؟ یہ عزت ملی کہاں سے ہے؟ یہ شان ملی کہاں سے ہے؟ کہاں سے یہ عزت ملی ہے؟ کہاں سے یہ شان ملی ہے؟ وہ پکار کے اپنے انداز میں کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے در سے اس شان سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے. بیدام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. کیا بات ہے حضرت، زندہ باد. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. یہ عزت ملی کہاں سے ہے؟ یہ شان ملی کہاں سے ہے؟ جس رسول کی عزت پہ پہرا دیا ہے، اسی رسول نے عزت والا بنایا ہے. جس محبوب کے نام پر اپنی جان کو قربان. مجھے یاد آتا ہے ایک دن کیا ہوا، توجہ ہے آپ کی؟ آپ سب کی توجہ ہے. ایک دن کیا ہوا، خادم حسین رضوی صاحب کو کئی بار جیل جانا پڑا. آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں سلمان صاحب تو جیل چلے گئے، اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ میں کہتا ہوں کچھ نہیں ہوگا. شیر نے ایک شیر کہہ دیا، شیر نے ایک شیر کہہ دیا، شیر نے ایک شیر کہہ دیا. اور شیر شیر ہی کہتے ہیں، گیدڑ شیر نہیں کہہ سکتے. شیر شیر ہی کہتے ہیں،
گیدڑ شیر نہیں کہہ سکتے، اور ہم تو بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں جب تک رہے گی جان یہ کہتے رہیں گے ہم اللہ کے رسول کا فرمان زندہ باد، تو کیا ہمیں مٹھائے گا؟ اسلام کے دشمن چھاتی پہ چڑھ کر بولیں گے اسلام زندہ باد۔ ایک شیر نے شیر کہہ دیا، لوگ کہہ رہے ہیں کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، یہ اسیری بھی میری سنت آبائی ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اور دنیا کی کوئی جیل میں اتنی طاقت اور ہمت اور جرت نہیں ہے جو مصطفیٰ کے غلاموں کے حوصلوں کو پست کر دے۔ یاد رکھیے گا انسان کی زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں، اسے کمزور بنانے کے لیے نہیں، آزمائشیں بندے کو اور مضبوط بناتی ہے، اور جب بندہ آزمائشوں کے منصب سے گزرتا ہے تو وہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے آج میں تمام آزمائشوں سے گزر چکا ہوں، اب جو بڑی بڑی آزمائشیں تھیں میرے سامنے ذرے سے بھی کم ہے۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہیں ہم، محمد عربی کے غلام ہیں۔ یہی دور علامہ خادم حسین رضوی کی زندگی میں کئی بار آیا جیل جانے کا۔ ڈرا مت کریں جیل جانے سے، کیا کریں؟ ڈرا نہیں کریں، کئی بار لے جایا گیا، کئی بار۔ ایک بار ایسا ہوا لے جا رہے تھے تو لے جانے والے بڑی بے دردی سے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے، لیکن یاد رکھیے گا جس کو گھسیٹا جا رہا تھا وہ رو نہیں رہا تھا، وہ مسکرا رہا تھا، وہ رو نہیں رہا تھا، مسکرا رہا تھا، اور اس کا حال یہ تھا کہ جو گھسیٹ رہے تھے وہ بڑا تعجب میں تھے، کیا بات ہے رونے کی جگہ مسکرا رہے ہیں آپ، رو کیوں نہیں رہے؟ فرمایا بات یہ ہے تم جن کی محبت میں گھسیٹ رہے ہو وہ نہیں دیکھ رہے ہیں، مجھے جس رسول کی محبت میں گھسیٹا جاتا ہے میرا یقین ہے گنبد خضرا سے میرا نبی مجھے دیکھ رہا ہے، میرا یقین ہے گنبد خضرا سے میرے نبی دیکھ رہے ہیں۔ بریلی کے تاجدار امام اہل سنت نے پہلے ہی اس کی ترجمانی کی، میرے امام فرماتے ہیں پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تب پر کو خبر نہ ہو، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ اللہ اکبر، گھسیٹ کے لے جا رہے تھے مگر حال یہ تھا وہ یہی کہہ رہے تھے تو ہو کہ ترشری مجھے گالی ہزار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے، یہ حضور کے عشق کا نشہ ہے، حضور کی غلامی کا نشہ ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے اتار نہیں سکتی ہے۔ اور حال یہ تھا فیض آباد کے دھرنے میں دسمبر کی سردی میں بخار کی حالت میں وہ مرد قلندر بیٹھ گیا دھرنے پر اور اللہ اکبر کی صدائیں لگا رہا تھا۔ لوگ کہہ رہے تھے حضرت طبیعت زیادہ خراب ہو جائے گی چلیے، کہتے تھے میری جان حضور کی عزت سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، میری جان حضور کی عزت سے زیادہ عزیز نہیں ہے۔ اور انہوں نے یہ پیغام دیا اے دنیا والوں یہ تمہاری قسمت ہے، تم نے کسی دولت والے کو مانا، مال والے کو مانا، منصب والے کو مانا، عہدے والے کو مانا، پیسے والے کو مانا، یہ تمہاری قسمت ہے، میری قسمت یہ یا رسول اللہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، جان و دل ہوش و خرد سب کو مدینے پہنچے، تم نہیں جلتے رضا سارا تو سامان۔ یہ ضرورت ہے اس بات کی۔ موجودہ دور میں حسینیت کا مطلب سمجھیے آپ کیا ہے؟ حسینیت کا حسینیت کا مطلب ہے ظلم کے خلاف کھڑے ہو جانا، ڈریے مت، مایوس مت ہوئیے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ جب تم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے مخلص بن کے میدان میں آؤ گے تو اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ تمہیں ایک تاریخ سناتا ہوں، مجھے یاد آتا ہے طارق ابن زیاد، کیا نام ہے؟ سب بولیے، طارق ابن زیاد اسپین کی سرزمین پر 10 سے 12 ہزار کا لشکر جرار لے کر جا رہے ہیں، اور عالم یہ ہے کہ تقریباً 1 لاکھ لوگوں کا جم غفیر استقبال کے لیے کھڑا ہوا اسپین کی سرزمین پر، لیکن ہاتھ میں مالا لے کے نہیں، تلواریں لے کر۔ صلاح الدین ایوبی کا دور دیکھ لیجئے کیا دور تھا ان کا۔ طارق ابن زیاد 10 سے 12 ہزار کا لشکر جرار لے کر اسپین کی سرزمین پر جا رہے ہیں، اور عالم یہ ہے کشتیوں میں سفر کرتے ہوئے جب اسپین کے ساحل سمندر پر پہنچے تو جانتے ہو دشمنوں نے کیا کیا؟
وہی حرکت جو آج کے زمانے میں بھی کی جا رہی ہے، ڈرانے کا کام، دھمکانے کا کام، خوف دلانے کا کام۔ انہوں نے کہا مسلمانوں یہ جو ہمارا 1 لاکھ کا لشکر تمہیں نظر آ رہا ہے یہ تو بس تھوڑے سے لوگ ہیں، اس کے پیچھے ایک اور لشکر ہے جو تمہارے اوپر آ کے حملہ کرنے والا ہے۔ انہوں نے یہ بات اس لیے بتائی تاکہ مسلمان ڈر جائیں، خوف کھا جائیں، ان کے کلیجے دہل جائیں۔ اللہ اکبر! جب طارق بن زیاد نے یہ صورتحال دیکھی کہ میرے جو ہے لشکر میں موجودہ لوگ ڈرنے لگے ہیں، ذرا سا خوف کھانے لگے ہیں، انہوں نے فوراً آنے کے بعد ساحل سمندر پر اپنی کشتیوں کو آگ لگا دی اور آگ لگا دی۔ دیکھو مسلمانوں تمہاری سیرت اور تمہارا کردار کیا تھا۔ طارق بن زیاد نے ساحل سمندر پر کشتیوں کو آگ لگا دی۔ لوگ آئے حیران ہو گئے، جوانوں نے کہا حضرت کیا کیا ہے آپ نے؟ کشتیاں سلامت رکھی جاتی ہے تاکہ واپس جانے کا آپشن باقی رہے، جب دشمن غالب آنے لگے تو جان بچانے کے لیے کوئی ہمارے پاس موقع ہو۔ یاد رکھو طارق بن زیاد نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا جوانوں بزدلی کی بات نہ کرو، ہم کسی دنیا دار کے نہیں مدینے کے تاجدار کے غلام ہیں۔ ہمارا مزاج یہ ہے جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا لے کر جب ہمارا قدم نکل جاتا ہے تو ہمارے قدم کی شان یہ ہوتی ہے یا تو دشمن کی چھاتی پہ پڑتا ہے یا پھر جنت کی وادی پہ پڑتا ہے۔ ہمارا یہ قدم واپس نہیں آتا خالی، یا تو دشمن کی چھاتی پہ پڑتا ہے یا پھر سیدھے شہید ہو کے جنت کی وادی پہ پڑتا ہے۔ واپس نہیں لوٹنا ہے، آپشن نہیں ہے۔ ہم اسلام کا جھنڈا لے کر آئے ہیں، اسلام اسپین کی سرزمین پر اسلام کا جھنڈا گاڑیں گے۔ اللہ کی عزت کی قسم اسپین کی سرزمین پر 800 سال حکومت کی ہے مسلمانوں نے۔ کتنے؟ 800 سال۔ لیکن آپ کو اور بھی ایک نئی بات بتا دوں، اسی سرزمین پر مسلمانوں نے ایک تاریخی مسجد بنائی جس کو مسجد قرطبہ کہا جاتا ہے۔ جا کر سرچ کر لیجئے گا، نیٹ پر مل جائے گی۔ آپ جانتے ہیں مسجد کتنی بڑی؟ دور سے لوگ دیکھتے تو لگتا تھا کسی بادشاہ کا قلعہ۔ جس مسجد میں روشنی کے لیے اس زمانے میں 7,500 چراغ جلائے جاتے تھے، جس مسجد کے 21 دروازے تھے، جس کے ممبر کو مختلف خوشبودار لکڑیوں سے بنایا گیا تو اس میں 36,000 لکڑی کے ٹکڑے لگائے گئے، جس کی ایک لکڑی کو دوسری لکڑی سے جوڑنے کے لیے سونے اور چاندی کی کیلیں ٹھوکی گئی، جس مسجد کی محراب والی دیوار پر سونا اور چاندی لگایا گیا۔ آپ جانتے ہیں وہ عظیم مسجد آج کی تاریخ میں اس میں اذان اور نماز نہیں ہوتی، گھنٹے بجائے جاتے ہیں۔ افسوس کیجئے، جانتے ہیں کیوں؟ جانتے ہیں کیوں؟ صرف ہماری نادانی کی وجہ سے کہ ہم میں سے ہر شخص اس بات کا بھوکا رہا کہ منصب مجھے ملے، عہدہ مجھے ملے، پاور مجھے ملے، بات میری مانی جائے۔ اور یہی بدنصیبی اس قوم کی آج کی تاریخ میں یہ بھی ہے کہ 70-75 سالوں میں ہندوستان کی سرزمین پر قوم مسلم اپنا کوئی لیڈر نہ تیار کر سکی۔ اور اس قوم کے اندھے پن کا ایک بڑا معاملہ یہ بھی ہے کہ جو ان کے لیے بولتا ہے وہ کسی کی بیٹی بن جاتا ہے۔ اس قوم کی بڑی بدنصیبی ہے۔ آپ جانتے ہو، اپنی آنکھوں سے اینک ہٹائیے اور پہچاننے کا شعور پیدا کیجئے کون اپنا ہے کون بیگانہ ہے۔ آج کے دور میں یہ نہیں پہچانیں گے۔ آپ نے اتنے زمانے میں غیروں پہ بھروسہ کیا، کسی کلمہ پڑھنے والے پر بھی ایک بار بھروسہ کر کے دیکھیے، مجھے یقین ہے مایوس نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ہم نے سب کو دیکھ لیا جو الیکشن کے زمانے میں ہمارے دروازوں پہ 10 بار آ کر ووٹوں کی بھیک مانگتے ہیں۔ جب میرے رسول کی عزت کی بات آتی ہے ہم 20 بار ان کے دروازے پہ جاتے ہیں۔ پرشاسن کے سامنے ایک جملہ کہنا تو بڑی بات ہے، ٹویٹ کے ذریعے بھی ایک جملہ مسلمانوں کی حمایت میں کہنا نہیں چاہتے ہیں۔ جب یہ ساری سچویشن میں دیکھ لیتا ہوں تو پھر بعد میں یہی دل کرتا ہے کہ میں دل کھول کو کہہ دوں سلام ہے اس مرد قلندر پر جس نے پارلیمنٹ میں بل پھاڑ دیا اور کہا بات وہی قبول کی جائے گی جس میں مسلمانوں کا نقصان نہ ہو، بات وہی مانی جائے گی جس میں دین کی مخالفت نہ ہو، بل وہی مانا جائے گا جس میں قوم مسلم کے لیے نقصان نہ ہو۔ تم کون ہو تو یہ پاس کرنے والے؟ کون رہے گا ملک میں، کون نہ رہے گا؟ یاد رکھو یہ ملک غریب نواز کا ملک ہے، یہ مخدوم کچھوچھا کا ملک ہے، مفتی اعظم ہند کا ملک ہے، یہ میرے تاج الشریعہ کا ملک ہے۔ آج ہم پہچان نہیں پا رہے اور ہمارے ہاں آج حالت یہ چھوٹے پیمانے
جو الیکشن ہو رہے ہیں ہماری قوم کے لوگ 500 روپے میں پورے خاندان کے ووٹ بیچ رہے ہیں اور جا کے جمعہ میں مسجد میں ہم حضرت دعا کرا دیجئے اللہ ظالم حکمران سے نجات دے. 500 روپے میں پورے خاندان کے ووٹ بیچ دیے اور جا کے دعا کرانا حضرت جمعہ میں دعا کرا دینا اللہ ظالم حکمران سے نجات دے. نجات ایسی ملے گی ظالم حکمران سے؟ یاد رکھیے گا اس مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سارے لوگ بڑا بننا چاہیں گے, کوئی بڑا نہیں بن پائے. بیٹھ جائیے ایک جگہ, علماء کو فیصل بنائیے اور یہ جس کو بڑا مان لیں اس کو آپ بھی بڑا مان لیجئے, اس لیے کہ سب مل کر اپنے اپنے طور پر لیڈر بنیں گے. آج تک 75 سالوں میں کوئی لیڈر نہ بن سکا. وہ وقت آ گیا ہے, وہ حالت ہے, وہ سچویشن ہے ملک کی کہ آج ہر علاقے میں قوم مسلم کی آواز کو بلند کرنے والا ایک لیڈر ہو. اور آج کی تاریخ میں اگر تمہارے پاس بولنے والا لیڈر ہوتا تو یہ جلسہ مسجد کی چار دیواری میں نہیں بلکہ روڈ پر ہوتا اور ہم دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے مشکل کام سے تمہارا پالا نہیں پڑا ہے, محمد عربی کے غلام ہے. وقت آ جانے پر ہم نے گردنیں بھی کٹائی ہے مگر قدم پیچھے نہیں ہٹائے. کیا بات ہے, ضرورت ہے اس بات کی, جاگ جائیے, بیدار ہو جائیے, ایک ہو جائیے, نیک ہو جائیے اور وہ نعرہ پھر سے لگائیے جو میرے حافظ ملت نے دیا تھا, اتحاد زندگی ہے, اختلاف موت ہے. موت ہے اختلاف. سمجھنے کی ضرورت ہے آج میری قوم کو. ہمارا حال کیا ہے؟ افسوس الیکشن کے زمانے میں ہم پوسٹر دوسروں کے لگا رہے ہیں, فلیکس دوسروں کے لگا رہے ہیں, ہورڈنگ دوسروں کی, ووٹ دوسروں کے, مارہرہ متحرہ. سبحان اللہ. میرے اعلیٰ حضرت کا پیر خانہ اسی مبارک سرزمین کے ایک بزرگ جنہیں سید العلماء کہا جاتا ہے, انہوں نے قوم مسلم کو, مجھے ایسا لگتا ہے شاید یہ پوسٹر فلیکس لگاتے دیکھ لیا ہوگا, انہوں نے اس زمانے میں کہا تھا کسی کی جے بجے ہم کیوں پکاریں, کیا غرض ہم کو, ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. اے مسلمانوں, اللہ نے تمہیں غلامی کے لیے پیدا نہیں کیا, قائد بنو قائد. اللہ نے تمہیں قیادت کے لیے پیدا کیا ہے, غلامی کے لیے تمہیں پیدا نہیں کیا ہے, قیادت کے لیے پیدا کیا ہے. غلامی تمہیں ختم کرنا پڑے گی, قیادت کے مزاج کو اپنانا پڑے گا. اور آپ جانتے ہیں اس کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس سارے لوگ مل کر ایک جگہ بیٹھ جائیے, علماء کو فیصل مانیے اور جس پر یہ متفق ہو جائے دل و جان سے اسے لیڈر مان لیجیے. اور یہ یاد رکھیے گا, یہ بات اگر آج نہیں مانیں گے آپ 2 سال بعد مانیں گے, 2 سال بعد نہیں مانیں گے, 4 سال بعد ماننی پڑے گی. سچویشن ملک کی یہ ہے کہ ماننی پڑے گی. آپ کون ہے آپ کے لیے بولنے والا, کون ہے آپ کے لیے آواز اٹھانے والا؟ الیکشن صرف ووٹ لینے کے لیے ہوتا ہے, ہمارے مسائل حل کرنے کے لیے نہیں. ابھی تھوڑے سے دن پہلے کی بات ہے, ایک سیاسی پارٹی کے لیڈر نے ایک بار مسلمانوں کا نام کا لے دیا, فدا ہو گئے مسلمان, دیوانے ہو گئے, عاشق ہو گئے. اور ایک مرد قلندر ہزاروں بار سوتے جاگتے مسلمانوں کا نام لیتا ہے, سوتے جاگتے حضور کی عشق کی بات کرتا ہے. وہ جب پارلیمنٹ میں کھڑا ہوتا ہے تو علماء کی طرح الحمدللہ رب العالمین سے اپنے خطبے کی شروعات کرتا ہے. کیا ہمارے لیے اتنا کافی نہیں ہے جو اللہ کو بھی ماننے والا ہے, گنبد خضرا کے مکین کی بھی عزت کرنے والا ہے؟ ہم تو بڑی محبت کے ساتھ کہتے ہیں یا رسول اللہ, جو آپ کا ہے وہ ہمارا ہے, جو آپ کا نہیں وہ ہمارا. بہت اچھا. کیا وقت نہیں آیا اب ہمارے لیے یہ سمجھنے کے لیے کہ مسلمان کیا فیصلہ کریں حالات کے تناظر میں؟ ضرورت ہے اس بات کی, سمجھیے. مجھے یاد آتا ہے اسی ملک ہندوستان کی سرزمین پر ہم بزدل بن رہے ہیں, بول نہیں رہے ہیں, چھپ جا رہے ہیں, نام آ جائے گا. ارے اس نام کو اتنا ڈریے مت, ہو سکتا ہے کہ یہ نام اس لسٹ میں آئے تو مصطفیٰ کی شفاعت کی لسٹ میں بھی آ جائے. یہ اس لسٹ میں نام آئے تو حضور کی شفاعت کی لسٹ میں بھی نام آ جائے. قرآن عظیم پڑھ لیجئے, حدیث میں ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن اللہ ينظر الى قلوبکم. اللہ تمہارے چہروں اور جسموں کو نہیں دیکھتا ہے, اللہ کی نظر تو تمہارے دل پر رہتی ہے.
دل بہترین ہوگا تمہارا، نیت بہتر ہوگی تمہاری، تمہاری نیت کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ آج اتنی بڑی تعداد میں آج مسلمان ہیں، مگر حالت کیا ہے بزدلی؟ میں اسی ملک میں آپ کو ایک نام بتاؤں، مجھے چلتے چلتے بات یاد آئی، ایک نام بڑی پسند ہے مجھے، ہمیشہ کوشش کرتا ہوں ذکر ہو، اس ذات کو علامہ سید کفایت علی کافی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور چونکہ محرم کا موقع تو مجھے یاد آئی، کون کفایت علی کافی؟ اگر شجرے پر غور کر لیں تو میرے آقا حسین کی اولاد میں سے ہے، اور جب آقا حسین کی اولاد میں سے ہیں تو ہم مطمئن ہو گئے اب یہ شیر ہے، نہ یہ ڈرنے والا ہے نہ یہ دبنے والا ہے۔ ہندوستان کی آزادی کے موقع پر آپ جانتے ہیں اشفاق اللہ خان کو گرفتار کیا گیا، اور گرفتار کرنے کے بعد ان کے جسم پر باضابطہ استری لگائی گئی، اور ان کے جسم کی کھال جب ہٹ گئی اندر کا گوشت نظر آنے لگا تو انگریزوں نے ان کے جسم پر نمک لگایا تاکہ تکلیف اور بڑھ جائے۔ لوگ ہماری قربانیوں کو بھول رہے ہیں اس ملک میں، یہ ہماری قربانیاں ہیں جو دنیا عزت کے ساتھ اس ملک میں زندگی گزار رہی ہے۔ نمک لگایا اور ان سے کہتے تھے اب بھی وقت ہے واپس آ جاؤ، انگریزوں کا ساتھ دے دو۔ تو جانتے ہو اشفاق اللہ خان کیا کہتے تھے؟ اشفاق اللہ خان کہتے تھے سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، وقت آنے پر بتا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے۔ کون؟ اللہ اکبر، بہادر شاہ ظفر۔ کون بہادر شاہ ظفر؟ رنگون کی جیل میں جس کے جوانوں کے سر کٹے ہوئے پیش کیے گئے اور کہا گیا دمدمے میں دم نہیں، اب خیر مانگو جان کی، اے ظفر ٹھنڈی ہوئی شمشیر ہندوستان کی۔ تو بہادر شاہ ظفر نے ایسے عالم میں بھی کہا تھا یاد رکھنا غازیوں میں بو رہے گی، جب تلک ایمان کی تخت لندن تک چلے گی دیو ہندوستان۔ کون تھے یہ کلمہ پڑھنے والے تھے، یہ حضور کے غلام تھے، یہ مصطفیٰ کے عاشق تھے، جو کسی بڑی سے بڑی طاقت کے سامنے ڈرنے والے نہیں تھے۔ انہیں یقین تھا موت آنی تو ہے، آنی ہے تو آنی ہے، اللہ کا حکم ہے، نہ ایک لمحہ پہلے آئے گی نہ ایک لمحہ بعد میں آئے گی۔ کون؟ کفایت علی کافی۔ اسی ملک کی آزادی کے موقع پر ان کو غدار کہہ کے گرفتار کیا اور پھانسی کا اعلان کیا۔ ذہن حاضر ہے آپ کا؟ ذہن حاضر ہے؟ اعلان کیا 27 رمضان ہے، عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے۔ حضرت مولانا سید کفایت علی کافی کو تخت دار پر لٹکانے والے ہیں، روزے سے ہیں کہ مولانا آخری خواہش کوئی ہو تو بیان کریں۔ آخری خواہش ہم ہوتے تو نہ جانے کیا کہتے ہیں، مگر سلام ہے اس مرد قلندر کو، سلام ہے اس کی سوچ کو۔ انہوں نے یہ نہیں کہا مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے، جب تخت تار پر لٹکایا گیا گلے میں پھانسی کا پھندا ہے، روزے کی حالت سے مولانا آخری خواہش ہو تو بیان کرو۔ مسکرا کے کہتے ہیں ظالموں، حضور کے غلام کی آخری خواہش سننا چاہتے ہو، حسین کے شہزادے کی آخری خواہش سننا چاہتے ہو تو سنو، میری آخری خواہش یہ ہے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے پہ جان پر خالی کفن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے، کوئی تم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا، نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا۔ جو پڑھے گا صاحب لولا کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ کون تھے یہ ڈرنے والے دبنے والے نہیں تھے، ہمارے آئیڈیل ہیں جنہوں نے ہمارے اندر یہ شعور پیدا کیا جوانوں تمہیں ڈرنا نہیں ہے، موت آنی ہے مگر دنیا کے چاہنے سے نہیں، موت آئے گی تو اللہ کے چاہنے سے۔ ہمیں یہ مزاج دیا،